میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں اور لوگ نہیں مان رہے اور یہ سارے لوگ مانیں گے، پولیس خود ہی ڈسپلن نہیں ہے۔ ایگ اینڈ چک والی سٹوری ہے کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے انڈا۔ میں ہر بندے کو تھپڑ ماروں تو تب ٹھیک ہوگا۔ ایک کو مارنے کا مطلب ہوتا ہے جو گندا ترین ہے اور جو پکڑا گیا ہے۔ میرا تھیوری ہے نا کرائم کو سمجھنے کی، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سوسائٹی جب تک آئیڈیل نہیں ہوگی تو پولیسنگ بھی آئیڈیل سٹیٹ میں نہیں آ سکتی۔ میری انویسٹیگیشن نیو یارک کے سٹینڈرڈ پہ آ جائے، میری ڈیٹیکشن نیو یارک کے سٹینڈرڈ پہ آ جائے، اور یہ آئے گی۔ تو پولیس کو ڈسپلن لانا میرا اس وقت ٹارگٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں۔ 50% سے بھی زیادہ اس وقت پوری پولیسنگ میں جو رول ہے وہ سیف سٹی کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پولیس لاء کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بخت۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک بہت ایکسکلوسیو سے گیسٹ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دا نیولی اپوائنٹڈ CCP لاہور DIG عمر شیخ صاحب۔ آئیے ان سے جانیں گے عمر شیخ فارمولا، پولیسنگ آف پولیس اور پولیس ریفارمز جو وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اٹس این آنر سر، بہت شکریہ سر۔ ہمیں پتہ تھا کہ سر آپ کا ایک بیزی اسکیجول ہے سر، آپ ابھی بھی ایک سیف سٹی میں میٹنگ کو اٹینڈ کر کے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہیں جانا بھی ہے سر۔ بہت شکریہ سر، وی آر آنرڈ سر آپ یہاں پہ۔ سر میرا پہلا کویشچن، سر آپ نے لاہور پولیس کا چارج سنبھالا سر، بہت سے چیلنجز تھے، میں لیکن سر یہ پوچھنا چاہوں گا ابھی کون سے چیلنجز ہیں اور سر آپ ان سے کیسے کیٹر کریں گے، ان کو کیسے ریزالو کریں گے؟ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ پولیسنگ اور میڈیکل کا شعبہ ہے ایک طرح کا، تو کوئی بھی ڈاکٹر اگر کہیں آئے اور 2 ماہ 4 ماہ گزار لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اس ایریا میں مکمل لوگ صحت یاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو کرائم ہے میں اس کو سوشل ڈیزیز سمجھتا ہوں۔ جو میرا تھیوری ہے نا کرائم کو سمجھنے کی، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ وہ وائرس ہیں، یہ وہ بیکٹیریا ہیں، وہ کرمنلز جو کہ انبیٹڈلی وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو مالی اور ذہنی نقصان اور جسمانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہماری فائٹ ہے ان سارے بیکٹیریا اور وائرس کے اگینسٹ۔ اور بدقسمتی کیا ہے کہ وہ ایک انہیلتھی سوسائٹی سے جنم لیتے ہیں۔ انفیکٹ سوسائٹی جب تک آئیڈیل نہیں ہوگی تو پولیسنگ بھی آئیڈیل سٹیٹ میں نہیں آ سکتی۔ تو میرے وہی چیلنجز ہیں جو پہلے دن تھے، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہے پریونشن، کہ ہم جتنا بھی کرائم ہو رہا ہے کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو جو ایریا آف جورسڈکشن ہے، میرا ایریا آف جورسڈکشن لاہور ہے، تو ہم وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان سے پریونٹ کریں، پرو ایکٹیو اپروچ لیں، پرو ایکٹیو لے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بیچارے انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں ان بیکٹیریا سے، وائرسز سے، تو پھر ہم اس کی ہیلنگ پروسیس شروع کریں، یعنی ان کی انویسٹیگیشنز کرائم کی، اور پھر ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں۔ بیسک ڈومین تو ہماری یہ ہے۔ مگر انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان کا جو بہت بڑا سوشیو پولیٹیکل مسئلہ ہوا ہے، سوشیو اکنامک مسائل ہوئے ہیں، اس کی زد میں آ کے ریٹ آف گورنمنٹ بڑی ختم ہو گئی۔ تو میرے لیے جو پہلا جو بڑے چیلنجز ہیں، تو ان میں سے ایک میرے لیے ریٹ آف گورنمنٹ بھی ہے کہ ہم اس کو ریسٹور کریں۔ اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوتی ہے۔ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کب بہتر ہوتی ہے؟ جب آپ کا پولیس کا رسپانس بہتر ہوتا ہے۔ تو میں نے، اگر آپ دیکھیں میرے فرسٹ 4 ویکس کو، تو مینلی میں نے پولیس کا رسپانس، ایٹیچیوڈ، ریئیکشن، یہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ان پہ کمپلائنس کرائی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ کیوں کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ایز این انسٹیٹیوشن از ناٹ رسپونڈنگ آئیڈیلی، تو کیا وہ کہتے ہیں نارملی بھی نہیں رسپونڈ کر رہی۔ اچھا، تو ہم نے سب سے پہلے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں، ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ان کا رسپانس ٹورڈز دا کسٹمرز، کلائنٹس، سوسائٹی کے عام لوگوں کی طرف وہ بہتر، سروس ڈیلیوری کو بہتر کریں۔ ایگزیکٹلی سروس ڈیلیوری۔ سر میرا اگلا کویشچن، پولیسنگ آف پولیس، دین عمر شیخ فارمولا، دین سر جو آپ پولیس میں ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ ایکچولی میں ہے کیا؟ لوگ سر جاننا چاہ رہے ہیں، ایک بڑی متھ ہے، لوگ کلیئرٹی چاہ رہے ہیں۔ ایگزیکٹ پولیسنگ بگڑی ہوئی پولیس ہے اس وقت بدقسمتی سے، اور خاص طور پہ پنجاب اور ان علاقوں کی، جہاں پہ
آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے رائٹس پریزرو نہیں ہیں، مارجنائزڈ سیگمنٹس ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، وڈیروں کی شاہی ہے، چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز پولیٹیشنز کی بنی ہوئی ہیں، اور دیر آر سو مینی نیوسنس گروپس. ان سب کی موجودگی میں پولیس بھی بڑی پولرائزڈ ہو گئی ہے. اچھا، اس پولرائزڈ پولیس کو نارمل کرنا ہی اصل میں میرا ٹارگٹ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیس نارملی رسپونڈ کرنا شروع کر دے اور ہمارے سسٹمز بہتر ہو جائیں تو لوگوں کا سیٹسفیکشن لیول اور رسپانس ٹورڈز پولیس بہتر ہو جائے گا. اس کے لیے جیسے ایگ اینڈ چک والی سٹوری ہے کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے انڈا. یعنی مرغی تو ہم سمجھتے ہیں نا کسٹمر کو، سوسائٹی کو، ہمارے لیے تو مرغی کی حیثیت ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے کہا پہلے انڈے کو ٹھیک کرو. تو اس لیے میرا جو بیسیکلی شیخ عمر فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیسنگ آف دی پولیس کی جائے. کیوں کہ پولیس، میں نے بہت چینلز پہ یہ بات کی ہے کہ پولیس ڈسپلن میں نہیں ہے، اور اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے جیسے ہم سوسائٹی کو، نارمل سوسائٹی کو ڈسپلن میں لانے کے لیے پولیسنگ کرتے ہیں، تو پولیس کو بھی ڈسپلن لانے کے لیے پولیسنگ کی ضرورت ہے. اور بیسیکلی ان نٹ شیل یہ عمر فارمولہ ہے کہ کسی اور ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین کر لیں پولیس کے تمام لاز بن چکے ہیں، تمام چیزیں بہتر ہو چکی ہیں. ان کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. کس نے؟ پولیس نے. تو پولیس خود ہی ڈسپلن نہیں ہے، تو پولیس کو ڈسپلن لانا میرا اس وقت ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے پولیسنگ آف دی پولیس کر رہا ہوں تاکہ یہ ڈسپلن میں آ گئے. تو سسٹم تو بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. تو سر بیسیکلی آپ کمپلائنس چاہ رہے ہیں، جو رولز ہیں ان کی کمپلائنس چاہ رہے ہیں. رولز کی کمپلائنس ایک بڑی ویگ ٹرم ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا ان کے اوپر ایسے ہونا چاہیے جیسے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہے. تو پولیس کو ہم بہتر یہی کیسے بہتر کریں؟ یونیفارم تو بہتر نہیں کرنی، ہم نے تو ان کا کنڈکٹ بہتر کرنا ہے. ایک گھر کے باپ کے اگر 4 بیٹے یا 3 بیٹے ہیں تو اس نے ان کے اندر بھی اگر ڈسپلن لانا ہے تو تب اس گھر کی نیک نامی محلے میں ہوگی. اور اگر وہ چاروں جا کے باہر بدماشیاں کریں، لڑائی جھگڑے کریں، لفنگے بن جائیں، تو ان بچوں کی بھی عزت ختم، اس گھر کی بھی، اس باپ کی بھی. اور سر شاید اسی وجہ سے پولیس کا پبلک پرسیپشن صحیح ہوگا. ایگزیکٹلی. اور سر انہی میئر سے ہی پبلک پرسیپشن صحیح ہوگا. سر ڈی آئی جی عمر شیخ سی سی پی لاہور رات کے 3 بجے 2 بجے نکلتے ہیں اپنی گاڑی پہ، سرپرائز وزٹ کرتے ہیں ناکوں کا، ڈالفن اہلکاروں کی ڈیوٹی چیک کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پکچرز وائرل ہوتی ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ ایک میئرز لے رہے ہیں، یہ جو آپ ان کو بیک اپ کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے؟ آپ دیکھو، دنیا میں جس گھر میں میں نے جنم لیا، جس شہر میں میں نے جنم لیا، اس میں ایک بھی اچھا ادارہ نہیں تھا. وہی ادارے تھے جو نارمل ٹاٹو والے اسکول، ہلکا چار، ایم سی یعنی میونسپل کمیٹی کے اسکولوں میں پڑھا ہوں. لیکن جس چیز نے مجھے ممتاز کیا وہ میرے یعنی آپ سمجھ لو کہ اپنے حوصلے نے اور میرے مرحل نے، جو کن دو اداروں نے میرا بڑھایا، ایک میرے ماں باپ نے، ایک میرے ٹیچرز نے. تو میں ایک ریسورس لیس پرسن بھی وہاں سے اٹھ کے آج سی سی پی او لاہور. ٹھیک. تو مرحل کا اتنا بڑا ہے، تو مرحل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میں اپنے بچوں کو جا کے دیکھتا ہی نہیں کہ رات کو کس طرح کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو کیا ایشوز ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا افسر تو جناب صبح 9 سے 6 بجے تک کام کر کے گھر چلا گیا ہے اور میں 3 بجے رات کو ڈیوٹی کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے، نہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہے، نہ مجھے کوئی ڈانٹنے والا ہے. تو آپ اس بیٹے کی حالت دیکھیں نا. میرے تو یہ سارے بچے ہیں، تو میں اسی طرح جاتا ہوں. میں تو اس دن گاڑی پہ گیا تھا، اکیلا تھا، تو میں نے ان کو دیکھا، اچھا دلایا، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، خوش ہو گئے کہ بھائی ہمارا باس حوصلہ بڑھ گیا سر کہ وہ سر وہ ڈیوٹی. اچھا وہ اس کو میں نے جپشیاں ڈالی، ان کے سر سیلفی بنانی ہے. میں کیا وہ گروپ بناتے ہیں، سیلفیاں بھی بناؤ، گروپ بھی بناؤ. اب ان کے ذریعے میرا میسج ہے تمام ڈالفن کو، تمام لاہور پولیس کو کہ تم میرے بچے ہو. تم میں سے اگر کسی کو میں ہتھکڑیاں لگوا رہا ہوں، سزائیں دے رہا ہوں، تو ایسے دے رہا ہوں جیسے باپ بیٹے کو دیتا ہے، جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تاکہ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں اور بڑا سخت ہوں، تو بڑا سخت گیر بندہ آ گیا ہر بندے میں سزا دے. نہیں بھائی، یہ بھی میرا روپ ہے اور یہ بھی میرا روپ ہے، اور یہ ہونا چاہیے. سربراہ لاہور پولیس
لاہور پولیس کے 2 ونگس، آپریشن ونگ، انویسٹیگیشن ونگ. آپریشنز آلریڈی آپ ڈیل کر رہے ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز بھی ڈیل کر رہے ہوں گے. سر انویسٹیگیشن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ایک جرم ہوا، اس جرم کے پراپر اس کے ایک جسے کہتے ہیں کیفے کردار تک پہنچنے میں تفتیش مین رول ہے. سر آپ کا کیا موٹیو ہے؟ آپ کس طرح اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کس چیز کو ریفائن کریں گے آپ؟ آپ حیران ہوں گے کہ انویسٹیگیشن میرا نیک ہے. میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں اور لوگ نہیں مان رہے، اور یہ سارے لوگ مانیں گے کہ نیو یارک پولیس بن گئی ہے. انشاءاللہ سر. نیو یارک پولیس پتہ کیسے بنے گی؟ جب ہم اپنا کرمنل ریکارڈ آفس اور سیف سٹی، یہ جو نئے ہمارے ٹولز ہیں، یہ بیسیکلی ٹولز ہیں آئی ٹی کے بہت بڑے، یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. تو میں نے اب یہ جو واقعہ ہوا گجر پورے والا، اس میں آپ دیکھیں میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا، میڈیا مجھے کہتا تھا کہ نہیں، میڈیا کرٹیسائز کرنا چاہیے انہیں، لیکن میں ان کے کہتا تھا میں یہ کھول دوں گا یہ کیس، حالانکہ وہ ٹوٹل بلائنڈ کیس تھا. آپ دیکھیں 72 آورز میں کھول دیے، صرف سائنٹیفک انویسٹیگیشن سے اس وقت بھی ہم نے کی. اور اب اسی کیپیسٹی کو میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ میری انویسٹیگیشن نیو یارک کے سٹینڈرڈ پہ آ جائے، میری ڈیٹیکشن نیو یارک کے سٹینڈرڈ پہ آ جائے، اور یہ آئے گی. پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک وقوع ہو گیا تو اس کی پراپر ایک کنکلوژن کی طرف جانا چاہیے. اچھا سر، میرا ایک آپ سے بڑا ایک کویشچن ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لاہور پولیس میں ان کے لیے، اور جو لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ان کے لیے، سر آپ کیا میسج دیں گے؟ لاہور میں جو تو اچھا کام نہیں کر رہے، میری تو ان کو میں دیتا ہوں نارملی ایک ہی وارننگ دیتا ہوں انڈیویجولی، اور میں یہی کہوں گا کہ میری ایک وارننگ کو کافی سمجھیں. ضروری نہیں کہ میں ہر بچے کو ہتھ کڑی لگواؤں. ایز اے فادر اگر 6 بچے ہیں میرے تو میں ہر بندے کو تھپڑ ماروں تو تب ٹھیک ہوگا. ایک کو مارنے کا مطلب ہوتا ہے جو گندا ترین ہے اور جو پکڑا گیا ہے اس کو آپ قابل مثال بنائیں، تاکہ باقی 5 بچے اس کو دیکھیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ باپ نے یہ سلوک کیا ہے یا بڑے بھائی نے یہ سلوک کیا ہے تو ہمیں ٹھیک ہو جائے. تو میرا یہ میسج ہے، بہتر کریں. آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، لوگ آپ کی عزت تب کریں گے جب آپ ان کی عزت کریں گے اور پروفیشنلی ان کو ڈیل کریں گے. سو اپنا کام برائے مہربانی بہترین کریں اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور بغیر سینئر کے کہے کریں. اصل کمال یہ ہے کہ جب سینئر آپ کو ڈھونڈ لے، پکڑ لے اور تب آپ کام کریں تو اس کا مطلب ہے آپ بی کیٹیگری کے ہیومن ریسورس ہیں. اگر آپ بغیر کہے کام کر رہے ہیں، انیشیٹیوز لے رہے ہیں، یا کم از کم اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے دے رہے ہیں تو آپ ایک کیٹیگری کا ہیومن ریسورس. بالکل ایسی بات ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میرا سارا ہیومن ریسورس ایک کیٹیگری کا ہو، بھلے وہ انویسٹیگیشن میں ہے بھلے آپریشن میں ہے. اور جو نالائق ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور جو بہتر ہیں میں ان کو. اور سر ویسے بھی ہر بندے کے لیے ایک سیکنڈ چانس ہونا چاہیے، بہتری کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے. اچھا سر، میں یہ آپ سے کویشچن پوچھوں گا کہ ٹیکنالوجی کے رول کو پولیسنگ میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آنے والا دور ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ کا ہے. سر آپ سیف سٹی کے رول کو ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% سے بھی زیادہ اس وقت پوری پولیسنگ میں جو رول ہے وہ سیف سٹی کا ہے. پوری دنیا میں ہے، ہم نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دی ریفارمسٹ جو میری ٹیم ہے، میں نے اگر آپ نے دیکھی ہے تو میں دکھاؤں گا، جو ابھی ٹیم میری تقریباً مکمل ہو گئی ہے لاہور کی، سارے آفیسرز آ گئے ہیں. یہ پوری ٹیم اسی نظریے کے اوپر، اسی ویژن کے اوپر، اسی ڈریم کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم آئی ٹی کو جتنا میکسیمم اس کا شیئر بڑھا سکے سسٹم کے اندر بڑھائیں گے. میں، میرے سارے ساتھی اور میرے آنے والی جو سکسیسر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم یہ کام کریں. سر لاہور کے شہریوں کو کیا میسج دیں گے؟ لاہور کے شہریوں کو یہ میرا میسج ہے کہ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بہترین سروس ڈلیوری کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی خامیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کا کرٹیسزم سننے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی کمپلینٹ سننے کے لیے آئے ہیں، چونکہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا ویژن ہے اور ہمارے آئی جی صاحب کی ڈائریکشن ہے. اور یقین کر لیں کہ یہ ٹیم جو دی ریفارمسٹ ٹیم ہے شیخ عمر کی، سی سی پی او لاہور کی، یہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئی ہے کہ ہم نے پولیس کی سروس ڈلیوری کو تمام اداروں سے اوپر لے کے جانا ہے. بالکل ایسی بات ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ مشن. سر بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، وی آر آنرڈ. سر آپ آئے، سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویری کائنڈ. بہت شکریہ. السلام علیکم.